اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَوْ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغی ثم لا يقصرون واذا لم تأتهم بآیہ قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحون له وله یسجدون۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی عالم الغیب ہے اور نہ قادر مطلق۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود یہ کہلوا دیا گیا کہ اے نبی تم کہہ دو کہ میں بھی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو جب ایک پیغمبر نہ عالم الغیب ہو سکتا ہے نہ قادر مطلق، تو تاب دیگراں چہ رسد دوسروں کو یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہو سکے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ دلیلیں دی ہیں، ان دلیلوں کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد ہے کوئی جو مدعی ہو قدرت کاملہ کا، تو وہ اس چیلنج کو قبول کر کے دکھا دے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور وہ ایک جان کون سی ہے؟ وہ ایک جان کون سی ہے؟
جس ایک جان سے پوری انسانیت کو پیدا کیا وہ کون ہے؟ زور سے بولیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، کوئی شبہ نہیں ہے نا؟ تب اتنا آہستہ کیوں بول رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ یہ جوڑا اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے۔ لیسکنا کے بعد الا آیا ہے، لیسکنہا نہیں ہے، لیسکنا الیہا، تاکہ یہ زوج اس جان کے پاس جا کر، یعنی اپنے زوج کے پاس جا کر سکون حاصل کرے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مرد کا سکون عورت کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح عورت کا سکون مرد کے بغیر ممکن نہیں۔ اور دیکھیں، سکون حاصل کرنے کے لیے محض مثانے کا بوجھ اتار دینا کافی نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے اچھی طرح سے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ہر پہلو سے موافق ماحول اور سازگار فضا چاہیے، تب سکون ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت لوط علیہ السلام کی شادی جس عورت سے ہوئی تھی، وہ عورت کتنی نالائق، کٹنی، لگائی بجھائی کرنے والی، اور طور ہے اپنے شوہر کے مشن کی دشمن تھی کہ نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ دونوں اپنی بیویوں کے پاس جاتے رہے ہوں گے۔ نہ جاتے رہتے تو لوط کے بارے میں تو نہیں معلوم کہ ان کی اولادیں تھیں کہ نہیں، مگر نوح کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ اولادیں تھیں، قرآن سے ثابت ہے۔ تو بغیر گئے اور مجامعت کیے اولاد کا تصور نہیں، لیکن کیا حضرت نوح یا حضرت لوط کو اپنی بیویوں سے سکون ملا؟ بولیے۔ حضرت آسیہ کے شوہر کا کیا نام تھا؟ فرعون۔ کون تھا؟ آپ کچھ اور بتا رہے تھے؟ عبد الرحمن کچھ اور بتا رہے تھے کیا؟ دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں زن و شو کے تعلقات بھی تھے، لیکن کیا آسیہ کے لیے ان کا شوہر باعث سکون تھا؟ نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر صرف ایک پہلو سے باعث سکون نہیں ہے، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ جن جانوروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ جا کر سکون حاصل کر سکتا ہے، وہ نالائق کسی پیشاب خانے میں مثانے کا بوجھ تو اتار سکتا ہے، سکون کہاں سے پائے گا؟ سکون کیسے ملے گا؟ اگر سکون ملنا ہوتا تو نوح اور لوط کو بھی سکون مل گیا ہوتا، آسیہ کو بھی سکون مل گیا ہوتا۔ سکون کا یہ محض ایک پہلو ہے۔ بے شک یہ بھی سکون ہوتا ہے، آدمی کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، ہیجان پیدا ہوتا ہے، طوفان اٹھتا ہے، اس کے لیے ایک امکان اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کر دیا ہے کہ وہاں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک پہلو ہے، ہنسنے کا نہیں، سوچیے، غور کیجئے۔ یہ آج کل کے بدترین قسم کے جو جانور ساری دنیا میں، اب تو آپ کے ملک میں بھی یہ قانون شاید پاس ہو گیا ہے کہ مرد سے اور عورت سے شادی کر لے۔ ارے نالائق، یہ سکون کا ایک پہلو تو حاصل ہو سکتا ہے، باقی اور پہلو کہاں ملیں گے؟
تو میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون و راحت ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رشتہ تلاش کرنے میں اس کا خاص خیال رکھو کہ جو جوڑا بنے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہوں، باعث اذیت اور کلفت نہ ہوں۔ سارے پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے۔ امیری اور غریبی اپنی جگہ پر، حسن و جمال اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سکون ملنا چاہیے، سکون۔ آپ مس ڈائنا کو جانتے ہیں؟ مس ڈائنا کا نام سنا ہے؟ شاید سنا ہے۔ لندن میں چارلز جو شہزادہ ہے، اس کی بیوی کا نام ڈائنا تھا۔ ڈائنا کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ڈائنا تھی۔ نمو ڈائنا تھا اس کا۔ اب آپ سوچیں کہ کیسی رہی ہوگی۔ لیکن چارلز کو اس سے سکون نہیں ملا، بالآخر اس نے طلاق دے دی۔ پتہ ہے؟ طلاق دے دی تھی، اور ڈوڈی فہد کے ساتھ گھومتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ مری ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کو ایک شوہر یا ایک مرد طلاق دے رہا ہے، کیوں؟ وہ اس کے لیے باعث سکون نہیں تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اوپر والے نے حسین بنایا ہے اور سب سے حسین بنایا ہے، تو میرا یہ حسن صرف ایک کے لیے کیوں؟ ساری دنیا آنکھیں سیکے، کیا پریشانی ہے؟ ایسی عورت اپنے شوہر کے لیے باعث سکون نہیں بن سکتی۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب موقع نہیں ہے کہ میں اس پر لمبی تقریر کر سکوں، ورنہ ان کے جو دعوے ہیں، ان کے سارے تار و پود بکھیرنے کے لیے نقلی دلائل چھوڑی، عقلی دلائل ہی اتنے موجود ہیں اور اتنے پروف موجود ہیں حادثات کے کہ وہ خود اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ آزاد زندگی لوگوں کے لیے باعث سکون نہیں ہوتی، باعث رنج ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ جسمانی تعلقات، محض جسمانی تعلقات قائم رکھنے والے، کسی بندھن میں نہ بندھنے والے اس وقت تک دوست ہوتے ہیں جب تک ان کو مطلب ہوتا ہے۔ مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں۔ اس لیے سکون کے لیے باہمی سازگاری بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اجازت دی ہے نا، اس میں بھی ہے مَا طَابَ لَكُم، مَا طَابَ لَكُم۔ اس کا ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں اور تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جو پاکیزہ ہوں۔ کیا فضول بات ہے! محض پاکیزگی کافی نہیں ہے۔ لفظ طیب پر تو میں بار بار گفتگو کر چکا ہوں، یاد ہے؟ پاکیزگی بھی اس میں شامل ہے، لیکن بنیادی طور سے سازگاری ہے۔ ناسازگار جوڑا کامیاب نہیں ہوتا، سازگار جوڑا چاہیے۔ اس سے زیادہ تقریر کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہے لیسکن الیہا کافی ہے۔ اور عمر کی جس منزل میں آپ ہیں، میرا خیال ہے میں جو بتانا چاہتا ہوں سارے پہلوؤں پر آپ کی نظر پہنچ گئی، آپ کے لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی کہ آپ کل سمجھ گئے۔ اس لیے اب جن لوگوں کو بھی جن کی طے ہو گئی ہے اب وہ نبھانے کی کوشش کریں گے، جن کی طے نہیں ہوئی ہے وہ سازگار جوڑا تلاش کریں گے، ناسازگار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ سازگاری کے لیے بنیادی شرط سیرت قرار دی ہے، لیکن اب تقریر لمبی ہو جائے گی۔
تو ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا تاکہ یہ جوڑا اس نفس کے پاس جا کر سکون حاصل کرے۔ ایک بات مکمل ہو گئی، اب دوسری جو بات آ رہی ہے وہ تدریج اور ارتقاء سے متعلق ہے۔ فا کا استعمال معلوم ہے، فا کا استعمال یہ صرف عطف کے لیے نہیں آتا، تدریج اور ارتقاء کے لیے آتا ہے۔ یعنی اب ایک جان سے اس کا جوڑا بنا کر تخلیق انسانی کا جو ایک سلسلہ قائم کر دیا، تو اس سلسلے کے قیام کے بعد اب صورتحال کیا ہے وہ واضح کی جا رہی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، تو جب یہ اس پر چھا گیا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھایا۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اولاد کی پیدائش کا بیان نہیں ہے، بلکہ اب انسانیت کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے۔ وہیں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو یہ لما کلما کے معنی میں ہے۔ میں غالباً پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کون سی آیت ہے، آیت نمبر 134-35 دیکھیے اسی میں۔ آیت نمبر 134-35، ہاں آیت مل گئی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ جب ان پر عذاب آیا تب یہ بولے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے اس معاہدے کے حوالے سے جو اس نے تم سے آپ سے کیا ہے، اگر آپ نے ہم سے یہ مصیبت ٹال دی تو قسم خدا کی ہم آپ کی بات مان لیں گے، اور طے ہے کہ بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ لیکن جب ہم نے ان سے مصیبت ٹالی ایک خاص مدت تک کے لیے جسے یہ پہنچنے والے تھے، تو یہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے رہے۔ دیکھیے یہ لما کلما کے معنی میں آیا ہے، اور عربی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے۔ آپ لوگ تو بلاغت کے طالب علم ہیں، آپ سے کیا بتانا کہ جب تصویر حال مقصود ہو لما کے ذریعے سے تو وہاں کلما کے بجائے لما ہی زیادہ موضوع ہوتا ہے، سمجھا آپ نے؟ تو یہاں تصویر حال کے لیے لما لایا گیا ہے جیسا کہ پیچھے گزرا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ زوج اپنی زوجہ پر چھا جاتا ہے تو وہ زوجہ خفیف سا حمل اٹھا لیتی ہے، فمرت بھی، اور اسے لے کے چلتی ہے، چلتی رہتی ہے 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، 7 مہینہ، 8 مہینہ، اور جب اسقلت، جب بوجھل ہو جاتی ہے یعنی بچے کی پیدائش قریب آ جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ان دونوں کا رب ہے، کیا؟ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر اے بار الہ تو نے ہمیں صالح اولاد عطا فرما دی تو ہم لازماً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا سارے لوگ ایسے ہی دعا کرتے ہیں؟ کافر و مشرک، مومن، منافق سب ایسے ہی دعا کرتے ہیں؟
بولیے، سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے صالح اولاد عطا فرما دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، کرتے ہیں؟ یہ نالائق تو کہتے ہیں اللہ ڈالر کمانے والا پیدا کر دے، کہیں گے بھی تو یہ کہیں گے، یہ تھوڑے کہیں گے صالح بنا دے۔ اگر سب نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہہ دیا؟ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ ان کو صالح دے دیتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، یعنی اس میں دوسروں کا کنٹریبیوشن بھی مان لیتے ہیں۔ اب بولو، اور جسمانی اور روحانی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، ایسے بولو نا کہ صالحاً نیک کے معنی میں نہیں ہے، نیک سک ٹھیک ٹھاک کے معنی میں ہے۔ یعنی ان کی دعائیں ہوتی ہے کہ اے اللہ جو اولاد ہو وہ ہر پہلو سے ٹھیک ٹھاک ہو، شکل و صورت اچھی ہو، جسم اچھا ہو، سوجھ بوجھ والا ہو، بوکھل اور پاگل نہ ہو، کل اسی میں شامل ہے۔ دعا یہی کرتے ہیں، اے اللہ ٹھیک ٹھاک اور نکسک اولاد دے دے، بھلا چنگا لڑکا دے دے، یہی نہ کہتے ہیں؟ یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ صالح اس معنی میں، اور چاہے مومن ہوں، چاہے منافق ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، یقیناً سب کی دعا یہی ہوتی ہے، سب یہ دعا کرتے ہیں اولاد ٹھیک ٹھاک ہو، بھلی چنگی ہو۔ اس زمانے کے کفار اور مشرکین بھی میرا خیال ہے آج کے مسلمانوں سے غنیمت تھے۔ کیوں؟ آپ نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے زمانے کے مشرکین کا حال بیان کیا ہے، دیکھ لیجیے لکھا ہے جعل لہ شرکاء، یہ مشرکین ہیں، اور آج کے ماشاءاللہ مومنین بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، مزاروں پہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، بابا سے۔ سینکڑوں ہندوستان کے مزار آباد ہیں، ایسے محروموں سے آباد ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں کچھوچھا شریف کے پاس سے گزرا، وقت نہیں تھا کہ مزار پر حاضری دیتا، ورنہ میں حاضری دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، میں زیارت کرتا ہوں۔ غازی میاں کے مزار پہ گیا، ان کی زیارت کی، اور شیخ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پہ کی زیارت کی، اور اجمیر شریف میں بھی غوث اعظم کے مزار کی زیارت کی، اور بھی بہت سارے مزاروں کی زیارت کر چکا ہوں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایک مزار پہ میں گیا تو مرغا چڑھانے کے بجائے ایک مرغا لے کے آیا۔ ہم نے کہا بھائی جب سارے لوگوں کو آپ دیتے ہیں تو مجھے بھی کچھ دیجیے گا۔ بولو کیا چاہیے؟ میں نے کہا مرغا چاہیے۔ کہا لے لو۔ اور وہ کیا دے سکتے تھے؟ مرغا دے سکتے تھے، مرغا لے، باقی تو اللہ کے حوالے ہے، وہ کیا کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس لیے مزاروں پہ چلو، مرغا چادر چڑھاؤ، بابا سے اولاد مانگو۔ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑکا پیدا نہیں ہو رہی ہے، بابا سے مانگو۔ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی لڑکی نہیں آ رہی، پیدا نہیں ہو رہے، بابا سے مانگو۔ ان مشرکین سے تو بدتر یہ مسلمان ہیں، نہیں ہو رہا ہے۔ ارے یقین نہ ہو تو ذرا دورہ کر کے دیکھ لو، تو یہیں تمہارے بغل میں ہے، بالکل کچھوچھا کا قدم ہے، 2 گھنٹے کا بھی راستہ نہیں ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہوگا، جا کے دیکھا ہو۔ عام طور پر اس وقت اب یہ ہوتا ہے جب یہ جاتے ہیں اور واقعی ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو پھر جاتے ہیں چڑھاوا چڑھانے، کہتے ہیں بابا نے دے دیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تب آخر میں کہتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا، یہ لاسٹ میں بولتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا،
پہلے نہیں بولتے۔ تو یہ اس وقت کے مسلمان اس مشرکانہ ماحول میں رہ کر مشرکوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مشرکین بھی اس طرح کے موقعوں پر جہاں انہیں کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتے تھے، اور دعا میں یہ کہتے تھے کہ اے اللہ جو اولاد دے وہ بھلی چنگی ہو، ٹھیک ٹھاک نکسک۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس میں کالی مائی، درگا مائی، غازی میاں، فلاں فلاں سب شریک ہیں۔ یعنی اب مانگا اللہ سے، ملنے کے بعد کہہ دیا کہ اس میں ہمارے دیوی دیوتا اور ہمارے پیر فقیر شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، میاں سنو، اللہ بہت بلند اور برتر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں لگ سکتا، لگ ہی نہیں سکتا۔ فرش مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں چل سکتا۔ اس ٹاٹ میں ٹاٹ کا پیوند لگائیے، کپڑے میں کپڑے کا پیوند لگائیے، چل جائے گا، لیکن ٹاٹ کا پیوند فرش مخمل میں نہیں چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرش مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانا ہو۔ کیوں؟ آپ کتنے ہی بڑے سرمایہ دار ہوں لیکن دوسرے کی شراکت کے محتاج ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو بہترین دماغ رکھتا ہے اور آپ کے کاروبار کو زمین سے آسمان پہ پہنچا سکتا ہے۔ آپ کے پاس سرمایہ ہے، اس کے پاس تجربہ اور دماغ ہے، آپ اس کے محتاج ہیں۔ آپ نے شریک کر لیا، کاروبار اٹھ گیا۔ اور پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ سعودی کے پارٹنر ہیں، سعودی کے پارٹنر بنانا اس کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس ہنر ہے، ان کے پاس مارکیٹ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کس پہلو سے کمزوری کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو شریک ٹھہرائے گا؟ اس کے پاس دماغ کی کمی ہے کیا؟ تجربے کی کمی ہے کیا؟ سرمایہ کی کمی ہے کیا؟ وہ کیوں شریک بنائے گا؟ جس کی طاقت کا یہ عالم کی کہہ دے کن فیکون، کسی چیز سے کہے ہو جائے گا۔ جس کی تدبیر و حکمت کا معاملہ یہ ہے کہ یدبر الامر، سارے امور کی تدبیر وہ کرتا ہے۔ جس کی ذہانت اور قابلیت اور صلاحیت کا یہ عالم کہ ایک پورا نظام پوری کائنات میں اس نے بنا دیا ہے، جس میں سے دو تو ہم روز دیکھ رہے ہیں، سورج اور چاند۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہوا کیا؟ نہیں ہوا نا۔ اب کہیں گے دونوں کا ٹریک تو الگ الگ ہے، یہاں ایک ہی، دونوں کے ٹریک الگ ہونے کے باوجود ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ الگ الگ ٹریک ہے مگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں ایکسیڈنٹ ہوا کبھی؟ اور آپ کا بنایا ہوا کون سا گھڑی بھی، آپ کی شاندار سے شاندار گھڑی 1 منٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو گھڑی بنائی ہے، جب سے بنی تب سے آج تک 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوا۔ دائمی جنتری اسی کی بنیاد پر آپ بناتے ہیں۔ کون اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے کسی اور کو شریک بنانے کی؟ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ کا مطلب یہی ہے، وہ شرک سے بہت بلند ہے۔ کہاں وہ اور کہاں یہ، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ساجھا؟ اس لیے شرک کرنے والے بددماغ ہیں، بے عقل ہیں، احمق ہیں، ناسمجھ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل بھی دے دی ہے، فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا یہ لوگ اس کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور یہ پیدا کیے جاتے ہیں؟ یہ بات ہے، جس کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ دیوتا ہے،
اور دیوتا کس کا ہے؟ لکڑی کا، پتھر کا، اینٹ کا، مٹی کا دیوتا ہے۔ کسی نے تو ان کو بنایا نا، تو یہ خالق ہوئے کہ مخلوق؟ بنانے والے آپ ہیں، اور جس کو بنایا ہے وہ دیوتا ہے، تو دیوتا مخلوق ہو کہ خالق؟ بولے مخلوق ہوا نا، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ یہ خود کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے، ہاں پیدا کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ یہ بنا نہیں سکتے، بنائے جاتے ہیں۔ تو بنانے والے کے ساتھ بنائے جانے والے کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر بالفرض بنانے کا ہنر بھی یہ جانتے، بنانے پر قدرت بھی رکھتے، تب بھی اس کی طرح نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرح، پھر یہ اللہ کے ساتھ شریک کیسے ہو جائیں گے؟ مان لیا کہ ہنسوا پھروا بنا لیتے ہیں، لیکن ہوائی جہاز بنانے والے کے ساتھ آپ کو کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ ہنسوا پیٹنے جائیں گے کیا؟ وہاں پھروا پیٹنے جائیں گے کیا؟ کریں گے آپ جا کر کے؟ تو نہیں ہو سکتے شریک، یہ نہیں ہو سکتے۔ مانا کہ پڑھا رہے ہیں لیکن گدھیا گول میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹی کا پروفیسر یا جامعہ کا ادب کا استاد، کیسے اس کو بنایا جا سکتا ہے؟ کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ تو جب انسانوں میں صلاحیتوں کا اتنا فرق ہو جائے تو بے صلاحیت یا معمولی صلاحیت کے آدمی کو انتہائی اعلیٰ درجے کی صلاحیت کے ساتھ نہیں ملایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ جو بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے اس کے ساتھ بے صلاحیت کیسے ملایا جائے گا؟ ممکن ہے؟ تو یہ تو اعلیٰ درجے کی بد دماغی ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ کون؟ جن کو یہ پوجتے ہیں وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، جو پوجتے ہیں مدد کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ سنا ہے آپ نے کہ نہیں؟ بنارس میں سنکٹ موچن مندر میں بم بلاسٹ ہوا تھا، یاد ہے؟ کتنی جلدی بولتے ہو۔ سنکٹ موچن مندر میں بم بلاسٹ ہوا تھا، اور الہ آباد کے مولوی ولی اللہ کو پکڑ لیا کہ اس نے بم بلاسٹ کیا ہے۔ اب سوچیں، سنکٹ موچن، سنکٹ میں پڑ گیا۔ جو اپنا سنکٹ نہ دور کر سکے وہ آپ کا سنکٹ کہاں سے دور کرے گا؟ اپنا سنکٹ نہ دور کر پانے والا دوسرے کا سنکٹ دور کرے گا، بڑی کھلی ہوئی بات ہے، لیکن عقل کا استعمال ہو تب نا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ان کو شوق تھا بت توڑنے کا، فسادی تھے، یہی بتانا چاہتے تھے کہ تھوڑا عقل کا بھی استعمال کرو۔ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی لٹکائی تھی، یاد ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم تم نے یہ حرکت کی ہے، تو ابراہیم نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بڑے صاحب موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ کیا ہوگا تو انہوں نے نہ کیا ہوگا، ورنہ ان کی موجودگی میں کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ اب میں نے کیا کہ انہوں نے کیا کہ کسی اور نے کیا؟ یہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں یہ تو معبود ہے نا، وہ معبود مرتے تو ہیں نہیں، صرف ٹوٹے ہیں، زندہ تو ہے ہی ہیں۔ ان سے پوچھ لیجئے کس نے ان کو مارا، ابھی راز کھل جائے گا۔ بتیسی باہر آ گئی، منہ لٹک گیا۔ تو جو اپنی پریشانیاں نہ دور کر سکیں، دوسروں کی پریشانیاں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کیسے احمق لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا لا یستطیعون لہم نصرا، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ،
اور اگر تم ان کو بلاؤ رہنمائی کی طرف، ان سے کہو کہ بھائی ذرا آپ کچھ گائیڈ لائن فراہم کر دیجئے ہمارے جیون کے لیے، ہماری زندگی کے لیے کچھ رہنما خطوط متعین کر دیجئے، کیسے جئیں، کیا کریں، پوجا کریں تو کیسے کریں، لوگوں کے حقوق کیسے ادا کریں، اجتماعی زندگی کیسے گزاریں، انفرادی زندگی کیسے گزاریں، بحیثیت شوہر کیا کریں، بحیثیت بیوی کیا کریں، بحیثیت باپ کیا کریں، بحیثیت اولاد کیا کریں، بحیثیت مسلم کیا کریں، بحیثیت غیر مسلم کیا کریں، بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کل بتایا کہ نہیں بتایا؟ کل بتایا، کل بتایا، ایک ایک پہلو۔ اگر تم ان سے کہو کہ صاحب آپ بھی کوئی بک بھیج دیجئے، کوئی پستک بھیج دیجئے، کوئی گرنتھ اتار دیجئے، ہم بھی اس کے روشنی میں زندگی گزاریں، تو لا یتبعوکم، تمہاری مانگ پوری نہیں۔ اتباع کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ پیچھے چلنا، یہ اتباع ہے۔ آپ جو کہیں اسے پورا کر دیں، یہ اتباع ہے۔ آپ کی مانگ وہ پوری نہیں کر سکتے، آپ کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے، ان کے بسی میں نہیں، کیسے پورا کر سکیں گے؟ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم پر برابر ہے، آیا ان سے درخواست کرو یا درخواست نہ کرو، چپ رہو۔ ان سے کہو گے تب بھی وہ تمہاری مانگ پوری نہیں کر سکتے، چپ رہو گے تب بھی تمہاری مانگ نہیں پوری کریں گے۔ آپ نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید، بے مانگے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ انجیل، زبور اور تورات مانگا تھا ان لوگوں نے، مگر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو مالک الملک تو وہ ہونا چاہیے جو بے مانگے گائیڈ لائن فراہم کر دے، وہ نہیں ہونا چاہیے جس سے درخواست بھی کرے تب بھی نہ بولے، کچھ نہ بتائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ سنیے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں، چاہے مٹی ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے آپ کے پیر فقیر ہوں، سب عباد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح، وہ بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، عابد ہو سکتے ہیں، معبود نہیں ہو سکتے۔ فدعوہم، ذرا ان کو پکارو تو، ان کو پکارو، بلاؤ، دیوی دیوتا کو بلاؤ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، وہ تمہاری پکار سن لیں، تمہاری درخواست منظور کر دیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس میں؟ فی دعواہم انہم شرکاء للہ، یہ محذوف ہے، تمہارا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا ان کو آواز دے کر کے دیکھو وہ تمہاری مانگ پوری کر دیں۔ اچھا چلو کہو اے اللہ ان لوگوں کے دماغ سے لاک ڈاؤن کا بھوت اتار دے، چلو، اللہ نہیں، وہ دیوتا سے اللہ تعالیٰ تو اتار ہی سکتا ہے، دیوتاؤں سے کہو لاک ڈاؤن کا بھوت ان کے دماغ سے اتار دے، دیکھو اتار دے۔ اور آپ نے تو جب اللہ تعالیٰ سے گزارش جب کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے واقعی اتار دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم بھی تو دعا کر رہے ہیں، پہلے دعا کرنے کے لائق بنو تب دعا کرو، ایسے نہیں دعا قبول ہوتی۔ چوری کریں گے، چماری کریں گے، مکاری کریں گے، دعا کریں گے، دونوں کل کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کیا پکا چور دعا کر رہا ہے؟ آپ کو یقین نہ ہو تو میں 3 سال پہلے، 3 یا 4 سال پہلے کا واقعہ بتا دوں، آپ سب کے علم میں ہوگا۔ استسقاء کی نماز اسی میدان میں پڑھی گئی تھی، یاد ہے؟ بعض لوگوں نے یہ رپورٹ دی کہ فلاں فلاں جگہوں پر ہم لوگ گئے اور کہا بھئی استسقاء کی نماز ہونے جا رہی، سب لوگ اکٹھا، انہوں نے کہا نہیں ہم وہاں نہیں آئے گا، ہم اپنی استسقاء کی نماز دوسری جگہ پڑھیں گے۔ یہیں آ کر کے لوگوں نے کہا، اور اس کے بعد دوسری جگہ استسقاء کی نماز ہوئی۔
اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کل بھائی بھائی ہیں، چاہے اس حلقے کے ہوں چاہے اس حلقے کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شرع لکم ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور تفرق آپ لازم قرار دیتے ہیں۔ ابھی اس ہفتے سے پہلے والے ہفتے میں نے ایک مناظرہ سنا، ابھی اسی مہینے کی بات کر رہا ہوں، مناظرہ سنا، اہل حدیث و دیوبندی کا مناظرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس وقت اب بھی جبکہ وجود خطرے میں ہے، خطرہ، مناظرہ کس پر تھا معلوم ہے؟ رفع دین پر، رفع دین پہ مناظرہ تھا۔ یہ تباہی کی نشانی ہے۔ اسپین میں جو تباہی عمل میں آئی تھی معلوم ہے آپ کو؟ وہاں کئی حلقوں میں مناظرے چل رہے تھے۔ ایک حلقے میں مناظرہ اس پر ہو رہا تھا کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے۔ ارے نالائق، اگر کہہ دیا جائے کہ حلال ہے تو کھاؤ گے؟ کھائیں گے نہیں، مگر بحث کریں گے حلال ہے کہ حرام ہے۔ کھاتے نہیں تھے مگر حلال ہے کہ حرام، اس پہ بحث چل رہی تھی۔ اب بتائیں، ایک حلقے میں بحث یہ چل رہی تھی کہ سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیک وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا مان لو 15,000 بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا تمہارا کیا فائدہ ہوا؟ ایک کو نہیں بیٹھ سکتے، تمہارا کیا نقصان ہوا؟ یہ ہے، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ سب تاریخ میں ثبت ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، اور آپ اللہ کی ایک نہیں سنتے، جماعتوں، ٹکڑیوں اور حلقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ کی کیفیت موجود ہے۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا؟ پہلے دعا کرنے کے لائق بنو، پھر دعا کرو، تب دعا مانی جاتی ہے، ایسے نہیں۔ آپ صدر صاحب کے پاس جائیے اور دادا گیری دکھائیے، کیوں میرا نام کاٹ دیا، کیوں کاٹ دیا بتائیے، اور اس کے بعد کہیں کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا نام پھر سے لکھ دیجئے۔ اب بتائیے ایسی درخواست منظور ہوگی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا تھا کیا؟ صراط مستقیم۔ کیسے مانگا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تب کا اہدنا الصراط المستقیم۔ ایسے سیدھے کہتے ہیں اللہ مجھ کو دے دے، نہیں دیتا۔ ہم لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اللہ دے دے، اے اللہ دے دے، کاہے دے دے بھائی؟ کیا بکواس ہے یہ؟ فضول باتیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استسقاء کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی ماحول بناؤ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، صدقہ کرو، عبادات میں اضافہ کر دو، پھر مانگو تب ملے گا۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیے۔ تقریر لمبی میں نے اس لیے کر دی ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایسی کمزوری موجود ہے کہ اس کمزوری کو ہم دور نہیں کر رہے ہیں، بس صرف اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ آپ یہ ساری پابندیاں کر کے دیوتاؤں سے حاصل کر کے دیکھ لیجئے، اور ساری پابندیاں کر کے اللہ سے مانگ کے دیکھ لیجئے، فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ صرف انبیاء نہیں، آپ بھی اگر مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو دے گا۔ اس نے خود کہا ہے کیا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، لیکن مانگنے کے لائق منہ بنانا پڑے گا۔ دادا گیری کر کے درخواست منظور نہیں ہوگی۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی نا؟ بات واضح ہوئی کہ ابھی اور کچھ؟ بس کافی ہے۔ آگے فرمایا کہ اب ذرا ایک اینگل سے اور سوچ لو، ایک پہلو اور ہے غور کرنے کا، ذرا اس پہلو سے بھی غور کر لو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے وہ پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہوں؟ یا ان کے وہ ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہوں؟ یا ان کی وہ آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں؟ یا ان کے وہ کان ہیں جن سے یہ سنتے ہوں؟ ہاتھ تو ہیں، پیر ہیں،
آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن یہ کان سننے کے لیے نہیں، یہ منہ بولنے کے لیے نہیں، یہ پیر چلنے کے لیے نہیں، یہ ہاتھ پکڑنے کے لیے نہیں، بس ہیں۔ تورات میں باب 115 کی آیات 3 تا 8 میں جو لکھا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سیم وہی ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تورات میں، اب ظاہر ہے کہ اس میں تورات نہیں، کیا نام ہے، زبور میں، زبور تو اشعار میں ہے۔ اب اشعار اگر میں یاد بھی کر لوں تو سنا نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ عبرانی زبان مجھ کو آتی نہیں۔ ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تورات میں ہے کہ ان کے بت صرف سونا اور چاندی ہیں، بس بت نہیں ہیں، خدا نہیں ہے، سونا اور چاندی ہیں۔ یعنی آدمی کی دستکاری، یہ آپ کا ہنر ہے جو نظر آتا ہے سونا اور چاندی میں۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، ان کے پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کے مانند ہو جائیں گے، یعنی کل یہ بنانے والے بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ لوگ ان کا اسٹیچو بنا لیں گے، نہ یہ کچھ کر پائیں گے نہ کچھ سن پائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں سب انہی کی طرح ہو جائیں گے، بے جان، بے مصرف۔ یہ ہے، دونوں کا بیان یکساں ہے بالکل کہ نہیں؟ بولیے۔ ایک واقعہ یاد آیا، بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے بھی ممکن ہے سنا ہو۔ ایک غیر مسلم تقریر کر رہا تھا، واٹس ایپ پر بھی آیا، سب لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس نے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکے نے اپنی پسند کی شادی کر لی ایک پڑھی لکھی خاتون سے، اور لے کے گھر پہ آیا تو اپنی ماں سے کہا کہ امی یہ آپ کی بہو ہے، بہت جینیس، بہت ذہین، پڑھی لکھی اور سمجھدار۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب بہو کے آنے کی خوشی میں پوجا تو ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو بہو کو لے کر گئی مندر پوجا کرنے کے لیے۔ جس مندر میں گئی، گیٹ پر ایک شیر اس طرف اور ایک شیر اس طرف بنے ہوئے تھے۔ وہ سامنے پہنچی تو رک گئی، کہا ارے مما میں آگے نہیں جا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھ نہیں رہے، دو شیر بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ کہا ارے یہ تو بوکھل معلوم ہوتی ہے۔ لڑکا تو میرا کہہ رہا تھا کہ بڑی ذہین، بڑی سمجھدار، بڑی پڑھی لکھی ہے، لیکن یہ تو پاگل ہے۔ کہا ارے پگلی یہ شیر نہیں ہے، یہ پتھر ہیں تراش کے بنائے گئے ہیں، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آگے بڑھی۔ تو اندر جانے کے بعد ایک گائے اور ایک بچھڑا کی مورتی بنی ہوئی تھی۔ بچھڑا گائے کا دودھ پی رہا تھا، تھن بہت بڑا۔ یاد آ رہا ہے کسی کو؟ دیکھیں جن لوگوں نے دیکھا سنا ہے وہ جانتے ہیں۔ تو پھر وہ کہا مما رکیے ذرا میں ابھی آتی ہوں۔ کہا کیوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بالٹی لینے جا رہا ہوں۔ کس لیے بالٹی؟ کہا دودھ بہت بھرا ہے، تھوڑا سا ہم بھی دودھ لیں۔ تو کہا میرا لڑکا کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ذہین ہے، سمجھدار ہے، تو مہا بوکھل ہے، بوکھل نہیں مہا بوکھل ہے، ایک دم پاگل ہے۔ اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ گائے نہیں ہے، گائے کی مورتی ہے، یہ تم کو دودھ نہیں دے سکتی۔ کہا اچھا وہ دیوتا ہمارا نقصان نہیں کر سکتا اور یہ دیوی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتی، یہ بات ہے؟ کہا ہاں۔ آگے چلو، آگے لے کے گئی۔ اب مندر میں پہنچ کر کے چڑھاوا، میں نہیں کر رہا کہ ہندو کی تقریر میں سنا رہا ہوں،
چڑھاوا جب چڑھانے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ بیٹی کچھ چڑھا دو اور تھوڑا ماتھا ٹیک دو. تو اس نے کہا کس لیے؟ کہا کلیان ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ مورتی نہیں ہے؟ کہا ہاں مورتی. کہا یہ بھی پتھر کی؟ کہا ہاں پتھر کی ہے. کہا وہ دیوتا نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ دیوی فائدہ نہیں کر سکتی، یہ بھی تو انہی کی طرح ہے نا، نہ یہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، کیا فائدہ چڑھانے سے؟ تب بڑھیا کی سمجھ میں آیا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے. اور آپ نے اس میں شعر نہیں، وہ کیا ہے، صحابہ کی جو ان کی سیرت پر جو کتاب شعر من حیات الصحابہ، اس میں بھی 2-1 واقعات آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ آپ کے کورس کا حصہ ہے وہ. یہ حال ہے. آپ بتائیں کہ قرآن مجید کی ان آیات کو اس مہا بوکھل نے زیادہ صحیح سمجھا، یہ عقل کے ٹھیکیدار جو آج کل پوری دنیا میں ہندوستان پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ بوکھل پاگل ہی کو لیں کہ بوکھل پاگل وہ ہے؟ بتاؤ. مگر ہے. تو فرمایا کہ پیر تو ہیں ان کے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ چل نہیں سکتے. ہاتھ تو ہیں، 1-2 تھوڑے، 12 ہاتھ. دیکھا 12 ہاتھ والا دیوتا؟ دیوی تو دیکھا ہے نا، 12 ہاتھ. ہاں پکڑ ہی نہیں سکتے. 12 چاہے 72 ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب پکڑ ہی نہیں سکتے تو کیا فائدہ؟ آنکھیں ہیں مگر تاک نہیں سکتے، کان ہیں سن نہیں سکتے. اب دیکھو، تم کہتے ہو کہ یہ شکتیمان ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی شکتی نہیں. اب چاہے میری بات غلط ہو چاہے تمہاری بات، اگر میری بات غلط ہوگی تو تمہارے دیوتا مجھ کو نقصان پہنچا دیں گے، اور اگر میری بات صحیح ہوگی تمہاری غلط ہوگی تو میں تم کو نقصان پہنچا دوں گا. قل، اے نبی کہہ دو ان سے، اے نبی سے کہا، نبی ان سے کہہ دو، ادعو شرکاءکم، بلاؤ اپنے شرکاء کو، اور ثم کیدون، اور کہہ دو کہ سب مل کر میرے خلاف چالیں چلیں، فلا تنظرون، اور ہاں مجھے بالکل مہلت مت دینا، ابھی بلاؤ، ابھی میرا ستیہ ناش کر دو، بلاؤ. کیا سمجھتے ہو تم؟ تمہارے معبودوں کی طرح میرا معبود بے دست و پا ہے، بے دم ہے. سنو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا کارساز اور میرا دوست تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی. ابھی پیچھے گزرا ہے کہ تمہارے دیوتا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان سے گائیڈ لائن مانگو تو وہ نہیں دیں گے. اور میرا رب وہ ہے جس نے گائیڈ لائن فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ کتاب ہی اتار دی، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ماضی میں لوگوں نے کیا کیا کیا، اور جن لوگوں نے جو کیا اس کا ان کے کیا سامنے کیا نتیجہ آیا، ساری تفصیلات، پوری کتاب اتار دی. تم 4 صفحے نہیں حاصل کر سکتے ان سے، 4 پوائنٹ نہیں حاصل کر سکتے. یہاں چارٹر آف لائف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور سنو، وہ کارساز کن کا بنتا ہے؟ صالحین کا. اب چاہے صالح اس معنی میں لے لیں کہ ٹھیک ٹھاک لوگوں کا، یعنی دماغی اعتبار سے بھی ٹھیک ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی ٹھیک ہوں، اور چاہے یہ لے لیں کہ نیک لوگوں کا. بات تو ایک ہوئی. جو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی صالحیت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی بنتا ہے، ہر ایرے غیر نتھو خیرے کا نہیں. جو لوگ آپ دست لینے کے لیے چھوٹا سا لوٹا بھی نہیں، لوٹی لے کے جاتے ہیں،
اور پتہ نہیں اس کو دھلتے ہیں کہ نہیں، لیکن اسی پانی سے لوٹا مانج کے آتے ہیں۔ ایسے بدبودار لوگوں کا اللہ تعالیٰ ولی بنے گا؟ عجیب حال ہے۔ میری تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس لوٹی میں آب دست کیسے پورا ہوگا، اور اتنا پانی بچ بھی جاتا ہے کہ باقاعدہ مجھ کو بھی مانج لیتے ہیں۔ ارے ایک لوٹی میں تو ہاتھ نہیں دھو سکتے آپ، اور ہم لوگ ایک لوٹی نہیں، لوٹا بھر پانی روز 5 مرتبہ تو ایسے ہی لگا دیتے ہیں۔ پخانہ پیشاب کے لیے تو خیر بے بالٹی سے کم پہ کام ہی نہیں چلتا، بالٹی کی سے کم۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون۔ اب ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کلام کے طور پر ان باتوں کو ریپیٹ کر دیا ہے جو پیچھے کہی گئی ہیں، تاکہ اس کا مہت تو سمجھ میں آ جائے، اس کی اہمیت دماغ میں اتر جائے۔ سنیے، فرمایا اور وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، کوٹو کوٹ نہیں کر سکتے۔ سن لو، بلا وجہ ان سے امیدیں لگا کے مت بیٹھو، آرزویں ان سے مت لگاؤ۔ ولا يسمعوا ولا انفسهم ينصرون، اور وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ان کو گائیڈ لائن کے لیے پکارو بھی، لا يسمعوا، تو وہ تمہاری بات سن ہی نہیں پائیں گے۔ کہو، لیکن فائدہ کیا کہنے کا؟ نہ ان کے کان میں بات جائے گی، نہ ان کے دل تک پہنچے گی، نہ ان کا دماغ کا ہے نہیں کچھ، نہ دل ہے نہ دماغ۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف تاک تو رہے ہیں، وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ، لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں۔ آنکھ تو لگتا ہے تم کو دیکھ رہی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ تم کو نہیں دیکھتے۔ کسی کے پاس کوئی کاپی ایسی ہے جس پر فوٹو ہو، آدمی کا فوٹو ہے؟ جلدی چلاؤ، دیر مت کرو، ٹائم اتنا چھوٹا۔ ہاں نہیں تو نیچے تاک رہا ہے، سامنے تاکنے والے کو دیکھے لاؤ، سامنے دیکھنے والا۔ ابھی تک کل جو کاپیاں سب دیتے تھے وہ کل سامنے دیکھنے والا، اب کھیل کا ایسا بھوت سوار ہو گیا ہے کہ کل پاؤں پہ نگاہ رہتی ہے۔ اللہ مل گیا، ٹھیک۔ آپ چاروں آدمی دیکھ رہے ہیں نا؟ سنو حذیفہ، آپ چاروں آدمی بتائیے کہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب ہاں، یہ بس ہر آدمی جو ادھر دیکھے گا لگے گا کہ وہ ہماری ہی طرف تاک رہے ہیں، لیکن لا یبصرون، کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کسی کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کی آنکھیں پہ انگلی ڈال کے دیکھو تو نہیں، اور کسی اور کے آنکھ پر اپنی آنکھ پہ انگلی ڈال کے دیکھو۔ یہ ہے ان کا حال، یہی فوٹو ہیں بس۔ خذ العفو، خذ العفو، یہ جو دلائل تمام تر خلاف ہونے کے باوجود بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، کٹ حجتی کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ خذ العفو کا چھوڑو۔ خذ العفو کا مطلب چھوڑو، نظر انداز کرو، ہٹاؤ، جانے دو۔ اب ان سے بحث مت کرو، یہ ماننے والے اسامی نہیں ہیں، صرف بحث کر کے
کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا پوائنٹ نکال لینا چاہتے ہیں جس کی مدد سے تمہارے خلاف زہر افشانی کر سکیں. بس اس وقت ایک اینکر ہے، اس کا کام یہی ہے. آپ اس سے سوال کیجئے کہ بھائی سورج تو نکل آیا ہے نا، ابھی تک آپ رات کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ یہ نہیں کہے گا، اس کا جواب نہیں دے گا. وہ کہے گا رات میں ہمارے گھر کے سامنے آپ آئیے اور دیکھیے اجالا، دیکھیے اجالا. سوال کچھ ہے، جواب کچھ ہے. بھائی آپ نے غریبوں کی کوئی مدد نہیں کی، بیچارے سب مر گئے. کہنے لگے ہمارے ہاں دیکھیے سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، سب لوگ پانی پیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، سب لوگ رہتے ہیں وہاں. سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور اتنا الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس میں سے کہیں آپ کے منہ سے کچھ نکل گیا تو بس میڈیا میں پیٹنے کے لیے کافی 4 دن. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خذل. ایسے اینکروں کے ساتھ مت بیٹھو ٹی وی پر. خذل عفو کا مطلب یہ ہوا، آج کی زبان میں تو ترجمہ کرنا پڑے گا نا، ایسے اینکروں کے ساتھ ٹی وی شو میں مت جاؤ. تب کیا کرو؟ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ. عرف اور معروف دونوں ایک ہی معنی میں ہے. امرن سجھاؤ دینے اور حکم کرنے دونوں کے معنی میں ہے، اور امرن دونوں معنوں میں آتا ہے. شیطان جو امر کرتا ہے وہ سجھاؤ ہی تو دیتا ہے نا. ان کو نیکی کا سجھاؤ دو، اور اگر تمہاری سرکار ہو تو نیکی کا حکم دو اور کہہ دو اگر تم نے چوری کی تو ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، اسمگلنگ میں پکڑا گئے گردن مار دی جائے گی، زنا کیا چوراہے پہ کھڑا کر کے ختم کر دیا جائے گا. یہ ہے امر بالعرف. طاقت ہے، شر کو طاقت سے روک دو. طاقت سے شر کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہو اور ایک جمہوری ملک میں رہ کر کے آواز اٹھا سکتے ہو تو جمہوریت کا فائدہ اٹھا کے آواز ہی اٹھاؤ. اور اگر سلطانی نظام سے وابستہ ملک میں ہو، زبان نہیں کھول سکتے، تو بھی دل میں کم سے کم اس کو برا جانو. اللہ کے رسول کی حدیث یاد ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. یہ جاہل ہیں، جاہل صرف سندیں لیے گھوم رہے ہیں. جاہل کن کو کہتے ہیں؟ جاہل کا معنی معلوم ہے؟ جاہل معنی ان پڑھ. دیکھو کہہ رہے ہیں ہاں. جمہورت و خطب العرب کا جاہل حصہ پڑھا ہے؟ جمہورت و خطب العرب کا جاہل حصہ پڑھا ہے؟ وہ جاہل ہیں کل؟ سبع معلقہ پڑھنے والے ہیں کل جاہل ہیں؟ تب ان کا حال یہ ہے کہ وہ ادب کا اور شاعری کا اتنا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین. ہمارا بچہ دودھ چھوڑتا ہے تو ادب و بلاغت کے وہ موتی بکھیرتا ہے کہ بڑے بڑے سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ جاہل ہیں. مگر اس دور کو آپ لوگ دور جاہلیت کہتے ہیں، نہیں کہتے؟ کیا مطلب ہے دور جاہلیت کا؟ جو مطلب ہے وہی یہاں بھی ہے. اے مولانا صاحب، جاہل اس کو کہتے ہیں جو معرفت نفس اور عرفان خداوندی سے محروم ہو، نہ اپنے کو پہچانتا ہو نہ اپنے رب کو پہچانتا ہو، وہ جاہل ہے. اور ایسے لوگوں کی نہ تب کمی تھی نہ آج کمی ہے. قرآن مجید کی وہ آیت یاد ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے صرف اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں.
علماء کے معنی مولانا ہوں تو کل مولانا سند یافتہ ڈرنے والے قرار پائے جائیں گے، کل حاجی صاحب نمازی صاحب جو 24 گھنٹہ اللہ کے آگے روتے رہتے ہیں کل باہر ہو جائیں گے۔ علماء سے مراد کون ہیں؟ وہ جن کو اپنی اور اپنے رب کی پہچان حاصل ہے، وہ ہیں۔ ایسے جہل وہ جو اپنی اور اپنے رب کی معرفت سے محروم ہوں، وہ ہیں۔ جی ہاں چلیے، تو فرمایا وہ عارض عن الجاہلین، ایسے جذبات سے مغلوب رہنے والے اور نہ اپنے کو پہچاننے والے نہ اپنے رب کو پہچاننے والے جو بھی ہیں ان سے الجھو مت، اس لیے کہ یہ باتیں دلائل کی روشنی میں نہیں کریں گے، یہ جوتے کے بل سے کانٹے توڑیں گے، بھینسا ہیں بھینسا، جدھر موڑی سما جائے گھس جائیں گے۔ ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کنارہ کاٹو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ النَّزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی دغدغے نفسانی یا وسوسہ آئے تمہاری طرف تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو۔ جب کبھی تم کو محسوس ہو کہ تمہارے دماغ میں وہ خیالات آ رہے ہیں جو معرفت کے خلاف ہیں، صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، غلط ہے، تو فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ چاہو۔ یہ سمجھ جاؤ کہ شیطان اب تمہارے اوپر ڈورا ڈال چکا ہے اور اپنا حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ ہی اس کو تم سے الگ کر سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے۔ انہ سمیع علیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے، تم سناؤ تو وہ سنے گا، اور اگر سنانے کا ناٹک کرو گے تو نہیں سنے گا، کیونکہ وہ عالم ہے، جانتا ہے جھوٹ موٹ رو رہے ہو، بس جھٹے رو رہے ہیں سب، کبھی کبھی دعا کرتے ہیں تو سب چالاکی بھری ہوتی ہے لیکن روتے ہیں خالی ناٹک کرنے کے لیے، خالی ناٹک کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں غیر مسلم آبادیوں میں آج بھی کسی کا کوئی رشتہ دار، خاص طور سے باپ بیٹا بھائی وغیرہ آ جائے تو دیکھتے ہی پہلے ہنستی ہیں، اس کے بعد پکڑ کے رونے لگتی ہیں، دیر تک روتی ہیں، ڈاکو پاکو روتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ چپ کراتے ہیں، اچھا بنی چپ ہو جائے، اسی سیکنڈ چپ ہو کر کے ہنسنے لگتی ہیں، اسی سیکنڈ۔ رلائی نہ اتنی جلدی آتی ہے نہ اتنی جلدی جاتی ہے۔ اگر آپ اس طرح روئیں گے تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، ذہن میں رہے، سمجھ رہے نا؟ جی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کا ڈر دل میں بسا لیا، جب شیطان کا کوئی جھونکا ان پر آتا ہے تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا ہے، فوراً تذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اچانک ان کے دل کی نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں، ارے کل سیدھا راستہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی مسئلے میں تم کو الجھن ہو اور صحیح نتیجے تک نہ پہنچ پا رہے ہو تو رات میں کھڑے ہو کر ایک نماز ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جلدی بولو، ہاں کون کرا؟ پیچھے سے کسی نے کہا، صحیح سے بولا، زور سے بولو۔ استخارہ، استخارہ، استخارہ کرو، یعنی خیالات دل میں لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں صحیح رہنمائی کرے، اور پھر رات میں پوری یکسوئی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں گر جاؤ، دعا کرو، پھر سو جاؤ، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دے گا۔
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک ان کو کل نظر آنے لگتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بات سمجھے نا. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسَرُونَ، اور ان کے بھائی اور دوست، ان کے نہیں، جن کا بیان ابھی ہوا ہے، کون؟ مشرکین. اخوان صرف بھائیوں کے لیے نہیں آتا، بھائیوں کے لیے بھی آتا ہے، دوستوں کے لیے بھی آتا ہے. آپ نے کلیلہ میں اخوان دوستوں کے معنی میں بہت پڑھا ہے. المومنون اخوہ یا انما المومنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ماں باپ کے اولاد ہے تب تو ہندو بھی بھائی ہیں آپ کے. اور اگر اس معنی میں بھائی لیں کہ ایک ماں باپ سے سب لوگ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے اماں ابا دوسرے، آپ کے اماں ابا دوسرے، کیسے بھائی ہوئے؟ تو دوست، ساتھی، ہم فکر، ہم خیال اور بھائی، ان تمام کو وسیع ہے اخوان. ان کے جو اخوان ہیں وہ یمدونہم فی الغی، ان کی رسی دراز کر رہے ہیں گمراہی میں، ان کو گمراہ ہونے کا موقع پر موقع فراہم کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ بتائیے، یہ جو ماب لنچنگ ہو رہی ہے، حکومت ان کا کچھ نہیں کر رہی ہے نا. اس کا مطلب ان کی گمراہی میں آگے بڑھنے کی رسی ڈھیلی کرتے جا رہے ہیں. کیا ان سے بڑی محبت ہے؟ ان سے اتنی محبت ہے کہ ایک دن وہ جب اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے کہ وہ کون دوبے؟ وکاس دوبے، کہ وکاس دوبے بن جائیں گے تو یہی ان کو ایسا کاؤنٹر کریں گے کہ پھر ساری نسلیں بھول جائیں گی اس راہ پر چلنا. یہ شیطان ہے. جہاں تک موقع ملے گا یمدونہم فی الغی. جی، ثم لا یقصرون، اور پھر اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، نہ ڈھیل دینے میں کوتاہی کریں گے اور نہ اپنی گاڑی پھنستی نظر آئے گی تو ان کی گردن ناپنے میں کوتاہی کریں گے. لا یقصرون، لا یقصرون کے ساتھ ثم دونوں پہلوؤں کو لیے ہوئے ہے، ورنہ پھر فلا ہوتا. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب تم ان کے پاس کوئی آیت لاتے ہو، قَالُوا لَوْلَا نہیں لاتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس کو گڑھ کے لے آئے. اب یہاں بھی دیکھیے، یہ اذا جب کے معنی میں ہے. جب کبھی بھی تھوڑا سا وقفہ بڑھتا ہے آیتوں کے نزول کا، یا جب کبھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کسی آیت کا، کسی نشانی کا، کسی معجزہ کا، اور تم نہیں لاتے، تو کہتے ہیں کیوں نہیں گڑھ کے ایک پیش کر دیتے؟ بہت تو گڑھ رہے ہو. لگتا ہے آج کل دماغ حاضر نہیں ہے، کچھ تیار نہیں ہو پا رہا ہے، شاعری آگے بڑھ نہیں رہی ہے. قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں گڑھنے والا آدمی نہیں ہوں، یہ قرآن میرا گڑھا ہوا نہیں ہے، میں تو پیروی کرتا ہوں صرف اس کی جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. وہ بھیجے گا میں سنا دوں گا، نہیں بھیجے گا کہاں سناؤں گا، میں تھوڑا بیٹھ کے کرتا ہوں. ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے، بتا دو کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بصائر ہیں. بصائر کہتے ہیں ان چیزوں کو جو آنکھیں کھولنے والی اور بصیرت عطا کرنے والی ہوں، سوجھ بوجھ اور فہم عطا کرنے والی ہوں. یہ آیتیں تمہاری آنکھیں کھولنے والی اور تمہارے رب کی طرف سے تم کو رہنمائی فراہم کرنے والی ہیں. وہ ہدن، اور ہدایت ہیں، ان کو قبول کر لو گے، اختیار کر لو گے تو راستہ سیدھا مل جائے گا. وہ رحمتاً، اور یہ رحمت ہیں، آخرت میں رحمت ثابت ہوں گی اگر ان آیات پر عمل کرو گے تو. لیکن یہ سب بصائر، ہدا اور رحمت بنتی ہیں کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے
جو ایمان لانا چاہیں، فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے، اور جو ایمان نہیں لانا چاہتے ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ روشنی حاصل کرنا چاہو تو روشنی کا فائدہ ہوگا، حاصل نہ کرنا چاہو کیا فائدہ؟ ارے بھائی میں کہتا ہوں آنکھ بند کر لو، کیا حاصل؟ اس اجالے کا کیا حاصل؟ آنکھ کھولو تو یہ اجالا کام کرے گا۔ اب آخر میں فرمایا گیا کہ اے نبی اور اے مومنوں سنو، یہ نہ ماننے والے تو نہیں مانیں گے، ان کا حال یہ ہے کہ جب کبھی تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو یہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اتنا بولو ہنگامہ کرو کہ تمہارا کلچر حاوی ہو جائے، یہ دب جائے۔ 5 منٹ کی اذان مائک پہ مت ہونے دو، اور 24 گھنٹہ ہوں مائک لگا کر کے کرو، نہ گانا آتا اور نہ سننا اور سنانا آتا، خالی مو ہوتا ہے بس۔ آج کل ایک باجا چلا ڈھک 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 ڈھک، ارے 24 گھنٹہ ڈھک 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 ڈھک، ارے کوئی بانسری ہو کوئی سر ہو اس میں تو ڈھک 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 ڈھک، توبہ توبہ، دل پہ ڈائریکٹ پڑتا ہے، ذوق اس قدر مر گیا ہے۔ ارے کسی کو بلا کے گواہ آؤ تو سمجھ میں آتا ہے، ڈھک 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 ڈب 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 ڈب، توبہ توبہ۔ ان کا حال یہ ہے، یہ خلل ڈالنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مگر تم کو کیا کرنا ہے؟ عربی اب تم آلو، تم کو کیا کرنا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو پہلے تو بغور سنو، وانصتوا، خاموشی اختیار کرو، اپنی مت اسی میں سناؤ، تم بھی بولو گے سنو گے بھی بولو گے بھی، دونوں کیسے ملے گا؟ قرآن پڑھتے وقت کوئی نہ بولے، جس سے بولنے کے لیے کہا جائے وہ بولے، باقی سب چپ رہیں، اللہ کا حکم ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کیونکہ جب تک دھیان سے پڑھو گے نہیں تب تک ان پر عمل نہیں کرو گے، اور جب تک عمل نہیں کرو گے تب تک اللہ کی طرف سے تم پر رحم نہیں ہوگا۔ اور دوسری ہدایت وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں، تضرعاً وخیفتاً، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، چپکے چپکے، اور بہت زور زور سے مت بولو، یعنی آواز نکلے مگر چلاؤ مت، اور صبح و شام تم سے یہی مطلوب ہے، صبح و شام تم سے یہی مطلوب ہے۔ آپ کو یاد ہے، دیکھیں اس میں میرے نزدیک ایک تلمیح ہے، تلمیح یہ ہے کہ یہود اور ہنود ان کی ساری عبادتیں ہنگامے پر مبنی ہیں۔ یہود کے یہاں بھی کوئی بھی تہوار ہے خالی ہنگامہ ہوتا ہے، اور ہنود کے یہاں بھی یہی ہو رہا، آپ دیکھ رہے ہیں، کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ عیسائیوں کے یہاں عبادتیں خاموشی کی ہوتی ہیں، بالکل چپ، 4 گھنٹہ خالی کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے بلا جی؟ آپ سے کہا گیا ہے کہ دیکھو بھائی اپنے من میں تضرع کرو، تضرع کرو گے تو کچھ تو آواز نکلے گی، خیفہ نہ بھی آواز نکلے من میں بات کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آواز نکلے بھی تو بہت زور زور سے نہیں۔ اسی کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 کھول کے دیکھ لو، آیت مل گئی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ ہنگامہ کرو یہود و ہنود کی طرح، اور نہ مون دھارن کر لو نصارہ کی طرح، بیچ کا راستہ نکالو۔ سمجھے آپ؟ یہ بیچ کا راستہ ہنگامہ بھی نہیں ہے، مگر اللہ اکبر سری میں بھی امام ایسے کہتا ہے کہ مقتدی کل سن لیں۔ ہاں بہت لمبی جماعت ہوتی ہے، مائک نہیں ہے تو پھر پیچھے
دو ایک مکبر تکبیر کہہ دیتے ہیں، کام چل جاتا ہے۔ اور تم غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جس طرح یہ آخرت سے غافل ہیں تم بھی اسی طرح نہ ہو جاؤ۔ اور اس سورہ کی آخری آیت، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ کون ہیں تیرے رب کے پاس؟ جی فرشتے۔ یہ ان فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے دیوتا مانتے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے نا، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، اشارہ فرشتوں کی جانب ہے، یہ احمق لوگ جن کو دیوتا مانتے ہیں ان کا حال یہ، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے صرف نظر کرتے ہوئے غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یستکبرون یصرفون عن عبادتہ ہے، ایسا نہیں کہ وہ اینٹتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ تو ہر دم سب بستہ رہتے ہیں۔ جبریل امین نے تو خود کہا کہ ہم صاحب ایک دم دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، جو حکم ہو۔ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ کام صرف آپ کا نہیں ہے، دونوں کا ہے، مرد اور عورت دونوں کا۔ آج کل کی طرح کے جنات مت بن جانا کہ مردوں کو کہہ دو مردوں سے رابطہ رکھیں اور عورتوں سے کہہ دو عورتوں سے رابطہ رکھیں۔ مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی ضرورت نہیں۔ تاکس نہ گوید باد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی میں تو کچھ اور ہوں اور وہ کچھ اور ہے۔ دونوں اور نہیں ہو، دونوں میں وہی رشتہ ہے جو کعب اور اس کے ڈھکن میں ہوتا ہے۔ ان بندروں نے ڈھکن اکٹھا کر دیا، کعب اکٹھا کر دیا، کل ننگے ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔